بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلی ویڈیو میں یہ حدیث شریف حل کی گئی تھی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اس حدیث شریف کا اگلا جملہ ہے والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ۔ سب سے پہلے ترجمہ ایک ایک لفظ کا کر لیتے ہیں۔ مہاجر ہجرت کرنے والا، اس میں فاعل ہے۔ ہجرہ چھوڑ دینا، ہجرہ یہجرو چھوڑنا، نہا روکنا۔ مہاجر اس میں فاعل ہے، باب مفعلت سے، ہاجرہ یہاجر مہاجرتن۔ یہاں پر بھی یہ یاد رکھنا ہے کہ مہاجر جیم کے نیچے زیر پڑھا جائے گا، ہجرت کرنے والا۔ اگر آپ نے مہاجر پڑھ دیا تو مطلب یہ ہوگا جہاں ہجرت کی گئی اس جگہ کا نام مہاجر ہو جائے گا، اور میم پر پیش آئے گا کیونکہ اس میں فاعل کے میم پر پیش آتا ہے مہاجر۔ مہاجر وہ ہے ہجرہ جو چھوڑ دے اس چیز کو جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ یہاں پر بھی مہاجر وہ ہے کہ جو چھوڑ دے اس چیز کو جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ مہاجر کے بارے میں یہاں پر بتلایا گیا ہے تو یہ مبتدا بنے گا۔ اور اب تو آسان ہے کہ مہاجر نہ تثنیہ ہے نہ جمع ہے، نہ قاضی جیسا ہے نہ بشرا جیسا ہے، تو اس کے اوپر پیش پڑھیں گے۔ من ہجر ما نہی اللہ عنہ، یہ بتلایا گیا کہ مہاجر وہ آدمی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دیا ہو، تو یہ پورا کا پورا خبر بن جائے گا۔ اب من ہجر ما نہی اللہ عنہ کو اب الگ الگ کرتے ہیں۔ من موصولہ ہے، جس طرح پیچھے تھا المسلم من، مسلمان وہ ہے کہ جس سے محفوظ رہے، اسی طرح مہاجر وہ ہے جو کہ چھوڑ دے۔ تو اس کے دو ترجمے ہو رہے ہیں، وہ ہے جو کہ چھوڑ دے، تو یہی اس میں موصول کی نشانی ہے۔ من استعمال ہوا ہے، من انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ما کسی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی وجہ سے آگے ما آیا ہے، کیونکہ ما سے مراد گناہ ہے اور گناہ چیز ہے تو وہاں پر ما استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر من سے مراد آدمی ہے لہذا من استعمال ہوا ہے۔ ہجرہ چھوڑ دینا، یہاں پر بھی ہجرہ حجیرہ پڑھنا ہے یا حجرہ پڑھنا ہے، حجیرہ پڑھنا ہے، تو اس کا تو لغت سے معلوم ہوتا ہے حجرہ پڑھنا ہے، کیونکہ حجرہ کے معنی چھوڑ دینا، حجرہ یحجرو چھوڑ دینا۔ اچھا اتنی بات ضرور ہے کہ اس کو معروف پڑھنا ہے یا مجہول پڑھنا ہے۔ تو معروف اگر پڑھیں گے تو مطلب یہ ہے اس کا کرنے والا آپ کو معلوم ہے، کرنے والا عبارت میں موجود ہے۔ مہاجر وہ ہے جو کہ چھوڑے، تو کرنے والا مہاجر تو عبارت میں موجود ہے، اس وجہ سے اس کو معروف پڑھیں گے ہجرہ۔ اور اگر مثال کے طور پر اس کو ہم مجہول پڑھنا چاہیں تو کیا صورت ہوگی؟ اگر مہاجر کے بجائے یہاں پر اسم ہوتا، یعنی گناہ کے معنی میں، تو اب ہم کہیں گے الاسم ما حجرہ، گناہ وہ ہے جس کو چھوڑ دیا جائے۔ مثال کے طور پر میں مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو گناہ کو چھوڑا جاتا ہے، اور چھوڑنے والا کون ہے فی الحال ہم کو معلوم نہیں ہے۔ تو اگر اس طرح کی بات آپ کے ذہن میں آئے یا دوسری عبارت میں اس طرح کی مثال آئے تو یہ معروف اور مجہول پہچاننے کا طریقہ ہے، کیونکہ یہاں چھوڑنے والا عبارت میں آ رہا ہے مہاجر، تو اس کو ہجرہ کو معروف پڑھیں گے۔ اتفاق سے اگر یہ نہ ہوتا تو ہم حجیرہ پڑھ دیتے۔ تو ہجرہ چھوڑے، اب چھوڑنے والا کون ہے؟ چھوڑنے والا مہاجر ہے، تو حقیقت کے اعتبار سے مہاجر فاعل ہے، جو کرنے والا ہوتا ہے وہی فاعل ہوتا ہے۔ لیکن نحو کا ایک قاعدہ ہے
کہ فائل ترکیب کے اعتبار سے جب یہ بناتے ہیں جبکہ فائل بعد میں آئے. اگر پہلے آ جائے گا تو اب فائل ضمیر بنائیں گے تو ہم کہیں گے تو معنی کے اعتبار سے تو مہاجر فائل ہے، لیکن ترکیب میں ہم یہ کہیں گے کہ حجرہ کے اندر ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے اور یہی ہوا ضمیر فائل ہے اور یہ ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے اس مہاجر کی طرف. تو یہ ایک اصطلاح ہے، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے مہاجر ہی فائل ہے، لیکن ترکیب کے اعتبار سے ہوا فائل ہے. بس یہ فرق ہے. ما نہا اللہ، چھوڑ دے اس چیز کو جس سے اللہ نے منع کیا. بار بار آپ غور کریں گے، چھوڑ دے اس کو جس سے اللہ نے منع کیا. اچھا، چھوڑ رہا کس چیز کو؟ ماں کو چھوڑ رہا ہے. اور جس چیز کو بھی چھوڑا جائے وہی مفعول بنے گا. جس چیز کو کھائیں وہ مفعول، جس چیز کو پیئیں وہ مفعول، جس چیز کو دیکھیں وہ مفعول، جس چیز کو چھوڑے وہ مفعول. تو ماں مفعول بنے گا، لیکن ما نہا اللہ عنہ پورا مفعول بنے گا. ما نہا اللہ عنہ پورا کا پورا مفعول بن جائے گا، اور اس کو مفعول بھی کہیں گے. مفعول جب بولا جاتا ہے تو مفعول بھی مراد لیا جاتا ہے. اب ہم ما الگ سے کیا ہے، نہا الگ سے کیا ہے، اس پہ الگ آپس میں الگ الگ ترکیب کریں گے. وہ ہے جو کہ، وہ ہے جس کو. تو یہاں پر بھی دو ترجمے ہو رہے ہیں تو معلوم ہو اس میں موصول ہے. نہا اللہ عنہ صلہ بنے گا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے موصول کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ صلہ ہوتا ہے، تو یہاں پر صلہ بھی لکھ دیتے ہیں. اسی طریقے سے من حجرہ، من موصولہ ہے تو حجرہ ما نہا اللہ عنہ یہ پورا کا پورا. حجرہ ما نہا اللہ عنہ صلہ ہے من کا، اور نہا اللہ عنہ یہ صلہ ہے ماں کا. تو اصل میں ترکیب میں یہی ہوتا ہے، جوڑ توڑ بہت ہوتے ہیں. نہا، اب نہا کو الگ سے دیکھتے ہیں. نہا کے معنی روکنا. روکنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ کا لفظ فاعل بنے گا، اس کے اوپر پیش ہی پڑھا جائے گا، ظاہر ہے، کیونکہ نہ یہ تسنیہ ہے، نہ جمع ہے، نہ قاضی جیسا ہے، نہ بشرا جیسا ہے. نہا اللہ عنہ جس سے وہ روکے. ان کیوں استعمال ہوا ہے؟ ان اس کو صلہ کہیں گے. یہ اہم بات ہے، اس کو سمجھ لیجئے. صلہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو صلہ کہتے ہیں جو اس میں موصول کے بعد جو سینٹینس جو جملہ استعمال ہوتا ہے اس پورے جملے کو صلہ کہتے ہیں. صلہ کہتے ہیں جوڑ. تو اس میں موصول بغیر اس جوڑ کے پورا نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس کو صلہ کہتے ہیں. صلہ اس لفظ، اس حرف جر کو بھی کہتے ہیں جو کسی فعل کے ساتھ استعمال ہو. مفعول بھی پر جو حرف جر آتا ہے اس کو صلہ کہتے ہیں. جیسے آپ کہیں میں مسجد گیا، تو صحیح عربی ہے ذهبت الى المسجد. تو مسجد آپ گئے تو مسجد پر الہ آیا تو کہیں گے ذهب کا صلہ الہ ہے. اس چیز اللہ تعالیٰ نے شراب سے روکا، نہا اللہ عن الخمر، تو خمر کے ساتھ ان استعمال ہوا تو آپ کہیں گے لفظ نہا کا صلہ ان ہے. نظرتو فی الکتاب، بعض مرتبہ نظرتو کے ساتھ فی استعمال ہوتا ہے جبکہ غور کرنے کے معنی میں ہو، تو آپ کہیں گے نظرہ کا ساتھ، نظرہ کا صلہ جب فی آئے تو اس کے معنی غور و فکر کے ہوتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے صلہ، ایسا حرف جر جو مفعول بھی پر آئے. تو انہو حقیقت کے اعتبار سے مفعول بھی ہے، کیونکہ اللہ اس سے روک رہے ہیں. لیکن ترکیب میں اس کو مفعول بھی نہیں کہیں گے. ترکیب میں مفعول بھی جب کہتے ہیں جبکہ حرف جر نہ آتا ہو. یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ترکیب میں مفعول بھی جب کہتے ہیں جبکہ صرف ہو ہوتا. اگر یہ ہوتا نہا اللہ ایاہو تو ایاہو مفعول بھی بنتا، لیکن جب اس کے اوپر حرف جر آ جاتا ہے پھر اس کو ترکیب میں مفعول بھی نہیں کہتے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ مفعول ہے کیونکہ اللہ اس سے روک رہے ہیں. تو جس سے روک رہے ہیں وہ مفعول بھی تو بنے گا ہی. یہ بات ہو گئی. اب ایک اہم بات یہ سمجھنے کی ہے، ما موصولہ ہے. ما موصولہ کے بعد نہا اللہ عنہ یہ صلہ ہے پورا جملہ. اس کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے، اس ضمیر کا تعلق ما سے ہوتا ہے. نہا اللہ عنہ میں یہ ہا ضمیر ہے، اس کا تعلق ما سے ہے. تو ترجمے میں اس ما موصولہ کا ترجمہ اس ضمیر کے ساتھ ملا کر کرنا پڑتا ہے جب ترجمہ صحیح ہوتا ہے. اب دیکھیں پہلے میں الگ ترجمہ کروں گا، یعنی ملا کر ترجمہ نہیں کروں گا، پھر ملا کر ترجمہ کروں گا. مہاجر وہ ہے جو کہ چھوڑ دے ما، اس چیز کو اللہ نے روکا ہے اس سے. یہ ترجمہ، یہ اردو صحیح نہیں ہے.
اب اردو صحیح اس طرح ہوگی، مہاجر وہ ہے جو کہ چھوڑ دے ماں اس گناہ کو، انہو جس سے، اب میں نے جیم بڑھا دیا تو اردو میں جیم اسی پر آتا ہے جس ضمیر کا جوڑ ماں سے ہوتا ہے، اور یہ متعین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ ترجمہ صحیح نہیں ہوتا۔ مہاجر وہ ہے جو چھوڑ دے ماں اس گناہ کو، انہو اصل ترجمہ اس سے، لیکن یہ صلہ ہے، اس کا جوڑ ماں سے ہے تو اس کے بجائے آپ جس سے کہیں، جس سے اللہ نے روک دیا ہے، یہ بار بار یاد رکھیں۔ اسی کو اس ہا ضمیر کو، یعنی صلے کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے اور اس ضمیر کا تعلق موصولہ سے ہوتا ہے، یعنی موصولہ کوئی بھی ہو، من ہو، ما ہو، الذی ہو، اللتی ہو، ایو ہو، ایتن ہو، اس سے ہوتا ہے۔ اس ضمیر کا نام عائد ہے، لوٹنے والی، تعلق رکھنے والی۔ دوسری بات، موصولہ کے اندر ایک اہم بات یہ ہے ترجمے کے فائدے کے اعتبار سے کہ آپ موصولہ کا کچھ نہ کچھ مطلب لیجئے تو ترجمہ صحیح ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے اس میں موصول سے کیا مراد لیا ہے؟ گناہ مراد لیا ہے، تو اب اگر یہ کہیں مہاجر وہ ہے جو کہ چھوڑ دے اس کو جس سے اللہ نے منع کیا ہے، تو ایسی اردو لگتی ہے جیسے پتہ نہیں کون سے دیش سے آیا ہو یہ آدمی۔ اور اب یہ کہیں المہاجر من، وہ ہے جو کہ، اب من سے آدمی ہم آدمی مراد لیتے ہیں، اب دیکھو کتنی اچھی اردو ہو جائے گی، مہاجر وہ آدمی ہے جو اس گناہ کو چھوڑ دے جس گناہ سے اللہ نے روکا ہے۔ اب دیکھیے پہلے والے من سے ہم نے آدمی مراد لے لیا اور دوسرے والے ماں سے گناہ مراد لے لیا، تو کتنی اچھی اردو ہو گئی۔ اور اگر اس کے بغیر ترجمہ کریں، مہاجر وہ ہے جو کہ چھوڑ دے اس کو جس سے اللہ نے منع کیا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اردو کی عبارت پڑھی جا رہی ہو۔ تو ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ مہاجر وہ آدمی ہے، وہ مسلمان ہے جس جو چھوڑ دے ماں اس گناہ کو جس گناہ سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اب اردو صحیح ہو گئی، تو ساتھ ساتھ ترجمہ پر دھیان رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ صرف ہمارے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔